اب آئیے پریکٹیکل کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اور جو یہاں پر باتیں ہمارے بھائیوں نے لکھی ہیں اس کے تعلق سے ایک ایک ٹاپک کو لے کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مغرب کی اذان سے پہلے ہم کو 2 ٹاپک لینا ہے، اور اس میں ایک تو ہے وضو اور غسل اور تیمم، اس میں 3 سمجھ لیجیے آپ، یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 10-15 منٹ کا وقفہ رہے گا، آپ لوگ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ میں کتنا بھی بیان کروں لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں چھوٹ جائیں گی، کچھ جزئی چیز ہے، کوئی مسئلہ ہے چھوٹ جائے گا۔ تو آپ لوگ یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو، آپ سب لوگ مولانا سے یہ چھوٹ گیا یا میں یہ نہیں بیان کیا تو آپ پھٹ سے اس کو پوچھ لو تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ میں تو کوشش کروں گا کوئی چیز نہ چھوٹے، لیکن کچھ جزئی چیز چھوٹ جائے یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو پوچھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں، یہاں پر دیا ہوا ہے اذان اور اقامہ، اس کو وضو وغیرہ کے بعد لے لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں غسل کی طرف۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے۔ نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ پاکی شرط ہے۔ اور پاکی کس چیز کی جانتے ہو آپ؟ پاکی 3 چیزوں کی شرط ہے۔ ایک تو آپ کے جسم کی پاکی، کہ آپ کا جسم پاک ہو، اور یہ جسم جو ناپاک ہوتا ہے 2 طرح سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جسم حکمی طور سے ناپاک ہو، جیسے مثلا کسی آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، منی کا نزول نہیں ہوا تو وہ آدمی ناپاک ہو گیا کہ نہیں ناپاک ہو گیا؟ حالانکہ اس کے جسم میں کوئی ناپاکی لگی ہے، کوئی ناپاکی، لیکن ناپاک ہو گیا، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اس کو حکمی ناپاکی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ حکمی ناپاکی۔ تو اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ حصی ناپاکی، حصی یعنی سمجھ میں آئے، ٹوائلٹ لگ گیا ہاتھ میں، پیر میں لگ گیا، کوئی گندگی لگ گئی، ناپاک چیز لگ گئی، تو یہ دونوں طرح سے اگر جسم میں ناپاکی لگی ہے یا جسم حکمی طور سے ناپاک ہو گیا، اس سے پاک کرنا ضروری ہے۔ دوسرے، آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسرے، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک تو جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور تیسرے جگہ کا پاک ہونا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم کے طرف آتے ہیں کہ جسم 2 طرح سے ناپاک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ناپاکی لگ گئی جسم میں، تو آپ کیا کریں گے؟ جہاں پہ ناپاکی لگ گئی اس کو دھل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مان لو آپ کے پیر میں کہیں کوئی گندگی لگ گئی، ٹوائلٹ لگ گیا، کچھ بھی لگ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ پیر کو دھل لیں گے، آپ کا پیر صاف ہو گیا، جسم صاف ہو گیا۔ لیکن ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے حکمی ناپاکی، کہ جس میں آدمی کو غسل کرنا لازم ہے۔ اب اس میں آپ لے لیجئے، جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، کسی آدمی کو منی کا نزول ہو جاتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو ماہانہ یمسی کورس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بناتے آدم پر فرض کر دیا ہے، وہ حیض کی حالت میں ماں اور بہنوں کا ہونا، یا کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اس ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے آدمی کے لیے یا عورت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اب غسل کا طریقہ ہمیں جاننا چاہیے۔ غسل کے بہت سارے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے، اور پتہ نہیں کتنے غسل، نفاس کا، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا عورت کے ہاں، جب وہ عورت پاک ہوتی ہے تو جو غسل کرتی ہے اس کا عجیب طریقہ ہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں ہیں۔ حیض کا طریقہ الگ ہے، جنابت کا طریقہ الگ ہے، مختلف جمعہ کے دن کا طریقہ الگ ہے۔ میں آپ کو میرے بھائی بتا دوں کہ غسل کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ غسل کا طریقہ ایک بہت آسان ہے شریعت۔ ایسا آپ کو جو ہے کیا نام ہے ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ آیت پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ پانی وہ پانی، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ غسل کا طریقہ ایک ہی ہے۔ لوگ شریعت میں نئی نئی چیزیں داخل کر کے شریعت کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ابھی دیکھو آج کل حج کا موسم چل رہا ہے، ابھی ہمارے حاجی بھائی جا رہے ہیں، حجاج کرام جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ لے جائے اور سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور سب کے حج کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ادا فرما دے۔ تو جا رہے بھی، اب ان کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، حج بہت آسان ہے، کتاب دی جائے گی۔ آپ جب وہاں جائیں گے مکہ میں تو جب سب سے پہلے طواف کریں گے تو پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، اب چکر میں وہ چکر ایسا پڑ جاتا ہے بیچارہ کہ سارے حج خراب ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ دعا کہاں سے آئی ہے؟ میرے بھائیوں، علماء، مولوی حضرات، مفتیان دین، ذرا ادب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ یہ لکھ رہے ہو کتابوں میں کہ پہلے چکر کی یہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ دعا موجود نہیں، کہاں سے لاؤ؟ کچھ تو اللہ سے دے رہو، کچھ تو اللہ سے دے رہو، اللہ کے بندو۔ پھر اس کے بعد جب طواف کیا تو صحیح کرنے گیا، صحیح میں بھی پہلے چکر، وہی چکر پھر شروع ہو جاتا ہے۔
کوئی چکر وکر کی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے کہ رکن یمانی حجر و اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھو، اس کے بعد تلاوت کلام کا پاک کرو، دعا کرو، ذکر کا جو چاہو کرو۔ آسان ہے دین، لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ ایسے ہی غسل کا معاملہ، غسل بہت آسان ہے۔ آج جو ہے باقاعدہ غسل کرانے کے لیے عورتوں کو بلایا جاتا ہے۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں اسپیشل جو خواتین کو غسل کرانے کے لیے بلاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے ایسا پانی لینا پڑے گا، یہ دعا پڑھنے پڑے گا، اس میں یہ پھونکو وہ پھونکو، اس لیے اس کو آتا ہی نہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے اچھے سے آپ سیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دل میں ارادہ کرنا ہے، دل میں، زبان سے نہیں کہنا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے۔ جس چیز سے غسل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا ارادہ، مثلا آپ ناپاک ہیں، آپ جنابت میں کی حالت میں ہے، آپ نے بیوی سے ہم بستری کیا، یا آپ کو احتلام ہوا، نائٹ فاؤل ہوا، اس میں منی کا نزول ہوا، جو بھی ہے، تو آپ نیت کریں، دل میں ارادہ کریں کہ اس سے پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور یہ آٹومیٹک دل میں ارادہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، آدمی باتھ روم میں جاتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا یہ مقصد ہے۔ کوئی ماں اور بہنیں یمسی سے پاک ہوئی، وہ جو ہے غسل کرنا چاہتی، وہ نیت، کوئی نفاس سے غسل کر رہا، وہ نیت، تو نیت کرے، دل میں ارادہ کرے، اس لیے کہ بغیر ارادہ کے آپ کا کوئی عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اعمال کا دار و مدار۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، ایک آدمی ناپاک ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، اس کو بہت گرمی لگ رہی ہے، اس کو دھیان میں نہیں تھا کہ جو ہے کیا نام ہے ناپاک ہوں، اور اس نے گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا لگا لو فریش ہو لو، غسل کر لو، گیا باتھ روم میں اور اس نے نہا لیا۔ وہ نہانے کے بعد جب نکل کر کے آیا، ارے میں تو ناپاک تھا، تو کیا اسے غسل ہو گیا؟ نہیں ہوا، حالانکہ اس نے نہایا ہے، پورے جسم کو دھویا ہے، صاف کیا ہے، مگر وہ پاک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی، نیت نہیں کی تھی۔ نیت ضروری ہے میرے بھائیوں، تو اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ تو غسل سے پہلے آپ نیت کر لو، پاکی کی نیت کر لو، آپ دل میں یہ جو ہے نیت ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے پاک پانی لیں، اور ظاہر سی بات ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک پانی ہی چاہیے، ناپاک پانی سے پاکی کیسے حاصل کرو گے؟ پاک پانی چاہیے۔ آپ غسل میں دیکھو، میں آپ کو بتا دوں، نیت کرنے کے بعد غسل میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ مرد ہوں یا عورت ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک شرمگاہ کو دھل لیجئے، ناف سے لے کے گھٹنے تک شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے آپ مل مل کر کے دھل لیجئے۔ آپ کا شرمگاہ آپ نے دھل لیا، اب آپ نے بائیں ہاتھ کو، مٹی اگر ہے تو مٹی نہیں، صابن، سرف، کوئی بھی جو ہے شیمپو وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں آپ، اس سے اپنے بائیں ہاتھ کو دھل لیجئے۔ آپ کا یہ دوسرا کام ہو گیا، غسل کا یہ دوسرا کام۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کو دھل لیا تو غسل کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ وضو کر لیجئے، وضو کر لیجئے۔ اب وضو کیسے؟ وہی وضو جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، مگر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کر لیں، یعنی پیر تک دھل لیں، ٹھیک ہے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کا مسح کر لیتے تھے، مگر پیروں کو نہیں دھلتے تھے، پیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے کچھ بھائی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں پیروں کو نہیں دھلنا چاہیے، کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں پیروں کو دھلنا ہی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو تو پیر کو دھل لو، اور چاہتے ہو تو پیر کو نہ دھلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں موجود ہیں، اس لیے کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے توضأ وضوءہ للصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے، اور بعض حدیثوں میں آیا کہ آپ نے وضو کیا مگر اپنے دونوں پیروں کو نہیں دھلا، نہانے کے بعد پھر آپ نے پیروں دونوں کو دھلا۔ تو آپ چاہو تو دونوں پیروں کو دھل لو، اور چاہو تو دونوں پیروں کو چھوڑ دو، کان کا مسح کر کے دونوں پیروں کو نہ دھلو۔ یہ آپ کا ہو گیا دوسرا کام، تیسرا کام۔ اور چوتھا کام کیا ہے میرے بھائیوں غسل کے تعلق سے؟ کہ آپ اپنے سر پر پانی ڈالیے، 3 جو ہے لب پانی ڈالیے آپ، اور سر پر پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے انگلیوں سے بال کو اچھے سے ہلا لیجئے، اور انگلیوں سے اس کو کھجلا لیجئے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ یہ ہو گیا آپ کا چوتھا کام۔ اب اس کے بعد پانچواں کام اور آخری کام جو آپ کا بچا ہے کہ آپ اپنے پورے جسم میں پانی بہا لیں۔ اس کے لیے بہتر زیادہ یہ ہے کہ آپ داہنے طرف سے شروع کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ فی شأن کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی حاصل کرنے میں داہنے طرف سے شروعات کرنے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ نے داہنے کندھے پر پانی ڈال لیا، بائیں کندھے پانی لیا، پورے جسم پر ڈال لیا۔ اب اس کے بعد آپ صابن لگاؤ، شیمپو لگاؤ، میل ملو، جو بھی جتنا نہانا ہو اتنا نہا لو۔ اب اس کے بعد آپ نے اگر پیروں کو نہیں دھلا ہے
تو آپ پیروں کو دھل لیجئے، جب پورا آپ نے غسل کر لیا تو پیروں کو دھل لیجئے۔ اس طریقے سے اگر ہم کہنا چاہیں تو غسل میں 5 چیزیں ہیں میرے بھائیو، 5 چیزیں ہیں، اس کو یاد لو۔ یہ مرد کا طریقہ ہے، یہی عورت کا طریقہ ہے، یہی آپ کے غسل جنابت کا طریقہ ہے، یہی غسل حیض کا طریقہ ہے، یہی غسل نفاس کا طریقہ ہے۔ بس غسل جنابت غسل حیض کے تعلق سے اتنا ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لیں تاکہ کسی طرح کی بو نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے کہ صحابیات کو بتایا ہے۔ تو غسل میں آپ کو 5 چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 دل سے نیت کرنا، نمبر 2 شرمگاہ یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک دھلنا، نمبر 3 وضو کرنا، نمبر 4 اپنے سروں پر پانی ڈالنا، اور نمبر 5 پورے جسم پر پانی بہار لینا۔ یہ طریقہ، یہ غسل کا سب سے افضل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ ہے۔ مگر ایک چیز یاد رکھو، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا، گیا باتھ روم میں اور شاور کھولا اور نہا لیا، پورا گیا ڈائریکٹ جو ہے نہا لیا، نیت دل سے ارادہ تو کیا کہ میں ناپاک ہوں یا ہوں، اور گیا شاور کھولا اور اس کے بعد پورا نہا لیا، اس نے نہ پہلے اس نے وضو کیا، نہ جو ہے شرمگاہ کو پہلے دھلا، نہ پورا اس کو نہا لیا، کیا اس کا غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا غسل ہو جائے گا اور وہ پاک ہو گیا۔ اس لیے کہا یہ جائے گا کہ غسل کرنے کا جو افضل طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا 5 سٹیپ میں، مگر جو فرض ہے، جو واجب ہے، وہ یہی ہے کہ پورے جسم پر آپ پانی بہا لو، پورے جسم پر پانی بہا لو۔ یہ واجب اور فرض ہے، لازم ہے، رکن ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ مگر افضل طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس چیز کو فرق سمجھو میرے بھائیو۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، اس کو لازم قرار دیتے، نہیں غسل اگر ایسا نہیں کہ پہلے وضو نہیں کیا تمہارا غسل ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں بیان فرمایا ہے کہ نہیں بالکل اسی طریقے سے ہی غسل ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ امت کے لیے سنت ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا، کہا ایسا کرو تو واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے، آپ نے صرف کیا ہے تو وہ چیز سنت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے غسل کیا ہے، یہ سنت اور افضل طریقہ ہے۔ مگر اگر کوئی شخص نیت کر کے پورے جسم پر پانی بہا لے تو اس کا غسل درست ہو جائے گا، یعنی وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو وہ اس طریقے سے کرتا تو وہ ثواب ملتا۔ تو یہ غسل کے تعلق سے یہ جو ہے کیا نام ہے بات ہو گئی، اس طریقے سے ہم کو غسل کرنا چاہیے، اور یہ طریقہ ہے، مرد کا بھی طریقہ یہی ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے، اور جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں کے تعلق سے اتنا ضرور واضح ہونا چاہیے کہ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں کہ جو اپنی چوٹیوں کو بہت مضبوط باندھتی ہیں، یعنی بال کو جو چوٹیاں بنا کر کے باندھتی ہیں تو بہت مضبوط باندھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا، ایک خاتون نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے جو ہے سر پر 3 لپ اگر پانی ڈال لو اور چوٹیوں کو نہ کھولو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو موجود ہے تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے علماء نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر عورت غسل جنابت کر رہی ہے تو اس میں چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، وہ 3 لپ پانی ڈال لے اپنے سر کے اوپر تو وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا غسل ہو جائے گا۔ مگر جب وہ غسل حیض کرے یا غسل نفاس کرے تو چونکہ یہ مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے کیا نام اس کا وقت آتا ہے، یا سال میں جو ہے کیا نام ہے مہینے کے بعد وقت آتا ہے، اس میں اپنے بالوں کو کھول لیا کرے۔ لیکن جنابت کا بار بار موقع آتا ہے تو جنابت میں اتنی گنجائش ہے، اگر کھول لے بالوں کو تو بہتر ہے، بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ مگر اگر کوئی عورت ناپاکی سے غسل کرے، جنابت سے یعنی شوہر سے ہمبستری ہوئی یا جو ہے احتلام ہوا اس سے، تو ایسی صورت میں اس کو چوٹیوں کو کھولنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈال لے، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ غسل کے تعلق سے جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔